جگہ بھی خشک رہے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو۔ الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بینوا بلغوا یسروا بشروا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ گستاخی معاف جی۔ تو یہاں ہمارے بزرگ احباب ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ بھی دیہاتوں میں وہ بھی سر کے اوپر کپڑا باندھ لیتے ہیں، امامہ باندھ لیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے امامہ باندھا ہوا ہے، گرم ٹوپی باندھی ہوئی ہے، تو اس کو سرکا کے تھوڑا سا پیچھے کریں اور اپنی پیشانی جو ہے وہ کھول لیں، پیشانی کے بال، تاکہ یہاں تک ہمارا پانی پہنچ سکے۔ اب یہاں یہ پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، یہ یعنی میں اپنے جو ہمارے بچے پڑھنے آتے ہیں نا مسجد، ان کے ساتھ جب میں مذاکرہ کر رہا ہوتا ہوں نا، تو وہ تھوڑی کے نیچے تک، کچھ بچے ادھر تک دھوتے ہیں، تو یہ تھوڑی کے نیچے تک نہیں ہے، یہ نیچے تک، ٹھیک ہے جی، یہ ہاں تھوڑی کے نیچے تک۔ اب جو سنت متبع السنہ ہے، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے پھر آگے الگ سے مسائل ہیں کہ وہ داڑھی دھوئے گا یا داڑھی کا خلال کرے گا۔ تو فی الحال جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ تھوڑی کے نیچے تک، ٹھیک ہے جی، پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے، یہ کان کی لو نظر آ رہی ہے، یہ کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک۔ اب اس کو گول دائرہ بنا لو، تو یہ سارا منہ دھونا کیا ہے جی، فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر آ گیا جی کوہنیوں سمیت بازو دھونا، ہاتھ دھونا کوہنیوں سمیت، یہ جو ہماری کونی ہے اس کو بھی دھونا فرض ہے، اس سے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ سردیوں کے اندر ہم نے پہنے ہوتے ہیں زیادہ کپڑے، انر بھی پہنا ہوا ہے، اوپر سویٹر بھی پہنا ہوا ہے، پھر قمیض بھی ہے، وہ پھر جب بندہ اس کو ایسا اوپر کرتا ہے نا، تو وہ پوری طرح اوپر نہیں ہوتی، اگر ہو بھی جائے تو تھوڑے سا وقت کے بعد وہ پھر نیچے آ جاتی ہے، اور سردیوں میں ویسے بھی پانی ٹھنڈا ہو تو پھر تو سبحان اللہ۔ اور بعض لوگ جلدی کی وجہ سے بھی، ایسا میں نے دیکھا ہے بچوں کے اندر، کہ وہ یہاں آدھی کونی تک جو ہے نا وہ بازو دھوتے ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر تک، تو بھائی اس کو تھوڑا سا اوپر لے لیں، ٹھیک ہے جی، یہاں تک بازو دھونا ہے، فرض ہے۔ اور جلدی میں جب وضو کرتے ہیں تو یہ کونی کے پیچھے جو یہ والی جگہ ہے یہ خشک رہ جاتی ہے، یہ کونی بھی خشک رہ جاتی ہے۔ تو یہ جو فرائض ہیں ان کے اندر اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہے گی تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے وضو کرتے وقت ان جگہوں کا خاص خیال رکھیں کہ جو خشک رہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جگہ خوب اچھے طریقے سے مل کے ہمیں دھونی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ آگے تیسرے نمبر پر ہے جی چوتھائی سر کا مسح کرنا، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ سر کے چوتھے حصے کا مسح کیا تو فرض پورا ہو گیا، وضو ہو جائے گا، لیکن وہ جو الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے کہ اچھی طرح وضو کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے مکمل سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ چوتھائی سر ہر بندے کی ہتھیلی کے برابر جو ہے نا، وہ ہر بندے کے سر کا چوتھا حصہ اتنا ہوتا ہے جتنا اس کی ہتھیلی ہے، یہ جتنی ہاتھ کی چوڑائی ہے نا، اتنا جو ہے وہ اس ہر بندے کے سر کا چوتھا حصہ بنتا ہے۔ تو مثلاً آپ نے ہاتھ گیلا کر کے اس طرح سر کے اوپر، میں نے تو امامے کے اوپر لگا رہا ہوں، آپ سر کے اوپر سر کا مسح کرنا ہے تو سر کے اوپر ہاتھ لگنا چاہیے۔ اگر آپ نے ہاتھ گیلا کر کے ٹوپی کے اوپر لگایا تو وہ ٹوپی کا مسح ہوگا، وہ سر کا مسح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ پہلے ٹوپی اتار لیں، پھر ہاتھ گیلے کر کے پھر سر کا مسح کریں، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے جی۔ تو تین ہو گئے، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھا اور آخری ہے پاؤں دھونا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ ٹخنوں کا پتہ ہے جی، گٹے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، تو ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا فرض ہے، ضروری ہے۔ اس کے اندر پورے پاؤں کے اندر اگر کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بہت دفعہ وضو کرتے ہوئے ایڑی اور ایڑی کے پیچھے والا جو حصہ ہے وہ بھی خشک رہ جاتا ہے، تو ان جگہوں کو اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ دھو کے، تاکہ ہمارے وضو کے اعضاء کے اندر کوئی جگہ
خشک نہ رہے، ہمارا وضو مکمل ہو تاکہ ہم جو آگے آنے والی عبادات ہیں ان کو بہتر اور اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض تھے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سیکھ کر سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔